بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور ثواب بے شمار ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے زائر کی فضیلت اور اللہ رب العزت کی ان پر عنایتیں بھی لاتعداد ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کا تذکرہ کریں گے جو یقیناً آپ کی معرفت میں اضافے کا باعث ہوگی۔ نور کا دسترخوان۔ کتاب کامل الزیارات میں امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن نور کے دسترخوانوں پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ دوسری حدیث میں راوی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز ہر ایک یہ آرزو کرے گا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں میں سے ہوتا، اس لیے کہ وہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا حسن سلوک دیکھے گا کہ کس قدر ان کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ زائر حسین رسول اللہ، امیر المومنین اور جناب سیدہ کے جوار میں ہوں گے۔ ناظرین، امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہمسائیگی چاہتا ہے تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت ترک نہ کرے۔ زائر حسین سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، عبداللہ بن زرارہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو ایک گونا فضیلت حاصل ہوگی۔ میں نے پوچھا ان کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے جبکہ باقی سب لوگ حساب و کتاب کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح راوی ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام یا امام ابو جعفر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مسکن اور ٹھکانہ جنت ہو تو وہ مظلوم کی زیارت نہ چھوڑے۔ راوی نے پوچھا وہ مظلوم کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے جو بھی کربلا میں ان کی زیارت کے شوق میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت کی خاطر آیا تو اللہ عز و جل اس کو جنت کے دسترخوانوں پر بٹھائے گا اور وہ ان کے ساتھ کھائے گا اس وقت کہ جب دوسرے لوگ حساب و کتاب دینے میں مصروف ہوں گے۔ گناہوں کی معافی۔ ناظرین، ہمارے ساتویں آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی زیارت کی تو اللہ رب العزت اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کم از کم ثواب جو زائر کو ملے گا وہ گزشتہ اور آئندہ کے سارے گناہوں کی معافی ہے۔ اور امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حصول ثواب کی خاطر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اور اکڑنا، تکبر، دکھلاوا اور شہرت حاصل کرنا اس کا ارادہ نہ ہو تو وہ گناہوں سے اس طرح صاف کر دیا جاتا ہے جس طرح پانی کے ساتھ کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، تو اس پر میل کچیل باقی نہیں رہتا اور اس کو ہر قدم کے عوض میں ایک حج اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے ایک عمرہ لکھ دیا جاتا ہے۔ زیارت امام حسین تمام اعمال سے افضل ہے۔ ناظرین، ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی طرح ہے۔ ناظرین، 8ویں آقا و مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فرات کے کنارے
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ رب العزت کی عرش پر زیارت کرتا ہے۔ اور اسی طرح امام صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا زائر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زائر ہے۔ حج اور عمرہ کا ثواب اور سعادت مندی۔ ناظرین، اس حدیث میں راوی نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر اس حالت میں آتا ہے کہ نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر، تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 مبرور عمرے لکھے جائیں گے، اور اگر وہ بدنصیب ہوگا تو سعادت مندوں میں شمار کیا جائے گا اور مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہے گا۔ زیارت حسین علیہ السلام سے تکالیف کی دوری اور حاجتوں کا پورا ہونا۔ یہ حدیث بھی امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جانب ایک قبر حسین علیہ السلام ہے، جو بھی اس پر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ رزق و عمر میں زیادتی، اضافہ۔ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعہ کو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم دو، کیونکہ یہ عمل رزق اور عمر میں برکت پیدا کرتا ہے اور تکالیف کو دور کرتا ہے، اور یہ عمل کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو حسین علیہ السلام کی امامت کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ ہمارے چھٹے آقا و مولا امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے گا تو اللہ اس کے لیے 1000 غلام آزاد کرنے کا اجر لکھ دے گا، اور وہ شخص اس طرح ہو جائے گا کہ اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے زین اور لگام سمیت جہاد کرنے والوں کو دیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو مومنین حج و زیارات کے متمنی ہے اور استطاعت نہیں رکھتے بحق کے امام مظلوم علیہ السلام، ان کو حج و زیارت کے وسائل اور اسباب مہیا فرما۔ آمین۔